آدھی رات کو 6 بچوں کا باپ اپنی گرل فرینڈ کو بڑے ہی رومانٹک موڈ میں مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنا نچلا ہونٹ دبائے میسج کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران اس منچلے دل بھیانک شخص کی بیوی اپنے 2 ماہ کے منّے کا پیمپر تبدیل کرنے کی غرض سے نیند سے جاگ اٹھتی ہے۔ یہ تم اب تک موبائل میں گھسے ہوئے کیا کر رہے ہو بھائی؟ دل نہیں بھرتا تمہارا سارا دن انگلیاں چلاتے چلاتے، جو تم اب رات کو بھی موبائل لیے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں صبح دفتر نہیں جانا؟ اور یہ ادھر دکھاؤ نا ذرا اپنا فون مجھے۔ بیوی کے اچانک ڈانٹنے پر شوہر بیچارہ سٹپٹا سا جاتا ہے اور بوکھلاہٹ میں موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منّے کے پیمپر پہ آ گرتا ہے۔ بیوی جھپٹ کر موبائل فون اپنے قبضے میں لیتے ہوئے چلا اٹھاتی ہے۔ آج آیا نا یہ منوس مارا فون میرے ہتھے، رک جاؤ ابھی دیکھتی ہوں آئی بھی ٹٹول کر تمہارے اعمال نامے۔ آخر منّے کے ابا میرے سونے کے بعد اس بڑھاپے میں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اب بیوی لاسٹ میسج سے آواز بلند پڑھنا شروع کرتی ہے۔ جانو تم سے بات کرنے کے بعد میری دن بھر کی تھکن کفور ہو جاتی ہے، اور پلیز میرے سامنے وضاحتیں مت دیا کرو۔ میں تو تمہارے کچھ بھی کہے بنا تمہارے دل کے نہا خانوں میں چھپی ہر بات کو سمجھ لیتا ہوں۔ اپنی پول پٹیاں کھلتے دیکھ کر ڈر کے مارے شوہر پر لرزہ طاری تھا اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑنے لگے۔ زوجہ محترمہ میرا موبائل فون ادھر دو، کچھ ادب و آداب تمیز لحاظ بھی سیکھ لو۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جاسوسی کرنا یا کسی کی ذاتی باتیں پرکھنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے؟ پردہ رکھنا بھی کوئی چیز ہے یار، اور میں تو ویسے بھی تہجد کی نماز پڑھنے اٹھا تھا۔ منّے کے ابا بند کر دو اب یہ ڈرامے بازی، بڑے آئے تہجد گزار، صاف صاف شرارت سے اگل دو۔ یہ تو کس عورت کے ساتھ اتنی رات کو رومانس فرما رہے تھے؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ بیڑا غرق کرے تمہارا، تم 6 بچوں کے باپ ہو، تھوڑی سی بھی حیا نہیں آتی؟ میرے سو جانے کے بعد چھپ چھپ کر غیر عورت سے عشق لڑا رہے ہو۔ ویسے کیا خوب ٹیلنٹ پایا ہے منّے کے ابا تم نے بھی، جو عورت کوسوں دور بیٹھی ہے تم اس کے دل کی بات فٹافٹ سمجھ جاتے ہو، اور ایک میں بدبخت نصیب جلی 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تم نے کبھی میرے احساس جذبات کو سمجھنے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی۔ منّے کے ابا کبھی تم نے یہ سوچا کہ میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے؟ تم شادی شدہ مرد کتنے دھوکے باز ہوتے ہو اس کے بیچارے، ہم بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر کے آخر تم مردوں کو کیا ملتا ہے؟ ہم بیویاں بیچاری پوری ایمانداری سے اپنے شوہروں تک محفوظ رہتی ہیں، کبھی بے ایمانی نہیں کرتی، لیکن تم مرد ایک عورت پر قناعت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ صحیح کہا ہے کسی نے، مرد ذات طوطا ششم اور بڑی ہی چالو مخلوق ہے۔ اللہ بچائے تم جیسی ہرجائیوں سے۔ منّے کے ابا میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں اور تمہاری اس لیلا کو، ٹھہرو ابھی کال کر کے مزہ چکھاتی ہوں۔ غضب خدا کا، 6 بچوں کے ابا پر ایک غیر عورت رات کے اس پہر ڈورے ڈال رہی ہے، بڑی ہی بے شرم عورت ہے ویسے وہ۔ منّے کے ابا جواک کی رنگوں ہاتھ پکڑے جا چکے تھے، اسی لیے اب وہ بیچارے سر کجاتے ہوئے ایک آخری کوشش کرتے ہیں۔ زوجہ محترمہ خدارا بس کر جو تم، کتنی کلاس لوگی اب تم مجھ بے قصور کی؟ بیکار میں خواہ شک پہ شک کیے جا رہی ہو اپنے شوہر پہ، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم کسی بھی کتاب پہ ہاتھ رکھوا لو، میں تو کبھی بھی غیر عورت کو لفٹ ہی نہیں کرواتا، لیکن اف ہی آج کل کی بگڑی ہوئی لڑکیاں خود ہی ہم بیچارے سیدھے سادے مردوں کو خراب کرنے میں لگ پڑی ہیں۔ پتہ نہیں کون لڑکی ہے یہ روزانہ مجھے میسج کر کے تنگ کرتی رہتی ہے، بس آج میں اس کا دماغ اپنے سٹائل میں درست کر رہا تھا اور تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ منّے کے ابا یہ الو مجھے مت بناؤ، تمہارے میسج سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارا یہ یارانہ برسوں پرانا ہے۔ ارے نیک بخت، بتا تو رہا ہوں یہ لڑکی کچھ دنوں سے مجھے مستقل تنگ کر رہی ہے، وہ تو میں شریف نمازی پرہیزگار اور صاف ستھرا سا مرد ہوں، اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ ہاں اگر میری جگہ کوئی ہلکے ایمان والا ڈھیلا ڈالا مرد ہوتا تو کبھی کا سیٹ ہو چکا ہوتا،
اور تم روتی رہتی ہے کونے میں بیٹھ کر۔ زوجہ محترمہ مت لگاؤ مجھ بے گناہ پر اتنے سنگین الزامات، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ منّے کے ابا اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو اور چہرے پہ کچھ ایسی معصومیت لیے بیٹھے تھے کہ زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر آج پوری دنیا اس 420 جھوٹے جعلی مولانا پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کو تیار ہو جاتی۔ لیکن منّے کی اماں بھی ایک شاطر عورت تھیں، وہ اپنے شوہر کے لفظ کریکٹر سے بخوبی واقف تھی۔ ظاہری سی بات ہے، بیوی سے بھی بھلا کبھی چھپے ہیں شوہر کے خفیہ راز۔ اب زیادہ نوٹنگی نہ کرو، منّے کے ابا نے بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسے روزہ نماز والے منافق مولویوں کو داڑھی کے روپ میں شیطان اور تم مذہب کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اپنی اماں اور ان سفید بالوں کا لحاظ ہی کر لیتے، آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو تم کسی اور سے دل لگا بیٹھے۔ اور ہاں ایک بات بتاؤ مجھے، تم کیا وہ لڑکی پاگل ہے یا اندھی؟ اس نے تمہیں دیکھا نہیں کہ تمہاری جوانی کے دن ڈل چکے ہیں، تمہارا ویزا پاسپورٹ ریڈی ہے، تم کسی وقت بھی اوپر نکل سکتے ہو۔ ضرور تم نے خود کو کنوارا ظاہر کیا ہوگا اور کسی نوجوان لڑکے کی تصویر بھیجی ہوگی، ورنہ کوئی لڑکی بھلا تم جیسے بڈھے کوسڑچے بچوں کے ابا پر کیوں فدا ہوگی؟ سچ اگل دو شرافت سے، گرل فرینڈ ہے نا وہ تمہاری۔ بولو منّے کے ابا، یوں سر جھکا کر مت بیٹھو، ورنہ رات کی اس پہر تمہارے ابا، اماں، بہن بھائیوں اور باوجوں کو اکٹھا کر کے تمہاری وہ بے عزتی کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں ہاں، ہے وہ میری دوست، بس دوست اور کچھ بھی نہیں۔ منّے کے ابا سر تھامے یکدم سے چلا اٹھے۔ میرا سکون ہے، میرا چین ہے وہ لڑکی، سہرش نام ہے اس کا، انٹر کی طالبہ ہے۔ سارا دن کی تھکن کے بعد خود کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے اگر کچھ گھڑی میں اس لڑکی سے بات کر لیتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ صرف میری دوست ہے بس۔ زوجہ محترمہ میں تم سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اری نیک بخت، میں 10 جگہ منہ مار کر آتا تو تمہارے پاس ہی ہوں نا۔ بس منّے کے ابا ٹوٹ گئی آج اعتبار کی ڈوری۔ اگر ہم عورتیں بھی اپنا ذہنی سکون غیر مردوں میں تلاش کر کے دوستیاں کرنے لگ جائیں تو قسم اللہ پاک کی تم مرد ذات سے برداشت نہ ہو پائے گا، نکال باہر کرو گے تم لوگ ہم عورتوں پر بد چلنی کا الزام لگا کر۔ زوجہ محترمہ میری بات تو سنو، تم غلط سوچ رہی ہو۔ منّے کے ابا چپ کر جو، پھوٹ گیا ہے تمہارا بانڈا، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں رہا۔ میں جب تک اس شہرش کی بچی کا دماغ درست نہیں کر لوں گی مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ ارے زوجہ محترمہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو کچھ نہ کو، بہت حساس لڑکی ہے وہ۔ تمہارے سب سے چھوٹے والے منّے کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، میں ابھی تمہارے سامنے سہرش کو ہر جگہ سے بلاک کیے دیتا ہوں۔ منّے کے ابا مجھے اب تم جیسے فراڈی آدمی پر اعتبار نہیں رہا، تم میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تم میرے سامنے سہرش کو بلاک کرنے کے بعد مجھ سے چھپ کر دوبارہ نئی آئی ڈی بنا لو گے اور پھر سے اس لڑکی کے ساتھ عشق مشوقی میں لگ جاؤ گے۔ منّے کے ابا خود جانتی ہوں تم کبھی نہیں سدھرو گے، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہارے تمام کالے کرتوتوں کی پول کھولنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ ہاں، کیونکہ تم اب قابل اعتبار نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ ارے نیک بخت، میرے 6 بچوں کی اماں، میرا پہلا پیار، یہ تم کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنے کا پروگرام بنا رہی ہو؟ اتنا ظلم مت ڈھاؤ جانم مجھ غریب پر، میں اب بھی سہرش کو بلاک کر دیتا ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے بلاک کر رہا ہوں۔ منّے کے ابا اب تم بلاک کرو، اس کمسن حسینہ کو ہی اپنے کلیجے سے لگاؤ، لیکن میں اب نہیں رکھنے والی تمہارے اس گھر میں۔ ابھی اپنے چھوٹے بھائی کو کال کر کے تمہارے تمام کارناموں سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ وہ صبح سویرے آ کر مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ بس ٹوٹ گیا ہمارا تمہارا یہ رشتہ۔ آ گیا گڈو تو، چل جلدی سے یہ بیگ اٹھا اور لے چل مجھے اس گھر سے، اب نہیں رہوں گی تیرے چھچھورے دولہا بھائی کے ساتھ۔ آپ ہی پلیز روئے نہیں، میں بات کرتا ہوں دولہا بھائی سے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح گھر نہ چھوڑیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے کیا بات کرے گا تو اس فراڈی آدمی سے، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے محبت بھرے میسج پڑھے ہیں جو تیرے دولہا بھائی میرے سو جانے کے بعد اس چڑیل کو کرتے تھے۔ گڈو چل جلدی سے رکشہ لے آ، مجھے نہیں رکنا ایک منٹ بھی اور ادھر۔
گڈو سمجھانا اپنی آپی کو ذرا سی بات کا پٹنگر بنا کر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ دولہا بھائی اور آپی آپ دونوں تسلی سے بیٹھ کے میری ایک بات سن لیں پلیز، اس کے بعد جو بھی سزا دینا چاہیں گے مجھے قبول ہوگی۔ آپی میں گناہ گار ہوں آپ کا۔ وہ بات دراصل یہ کہ دولہا بھائی کی گرل فرینڈ، دولہا بھائی کے دل کا سکون، دولہا بھائی کی کمسن محبوبہ، وہ انٹر کی حسین طالبہ کوئی اور نہیں میں ہوں۔ میں ہی سیرش بن کر دولہا بھائی کو کافی عرصے سے بیوقوف بناتا رہا ہوں۔ کیا کرتا آپی، نوکری ملتی نہیں تھی اور ابو خرچہ پانی کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے۔ آپی میرے پاس موبائل میں بیلنس ڈلوانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ بوسی ٹکرے 3 ڈبے بیچ کر گزارا کر رہا تھا۔ میں بھی اچھی ڈریسنگ کرنا چاہتا تھا مگر جیب میں پوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ ایک پائی کو ترس رہا تھا۔ پھر میرے اس ویلے دماغ میں ایک پلان آیا، کیوں نہ دولہا بھائی کو پٹا کر خوب تگڑی رقم بٹوری جائے۔ چونکہ میں دولہا بھائی کی ٹھرکی طبیعت اور سوری میرا مطلب نرمی مزاجی سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی انہیں بیوقوف بنانے کی۔ میں نے سہرش نامی لڑکی کی فیک آئی ڈی بنا دی اور بے حد خوبصورت سی لڑکی کی پک لگائی، خود کو انٹر کی طالبہ ظاہر کیا۔ دولہا بھائی میری چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ انہیں ایسا لگنے لگا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو ان کے مزاج کو اس دنیا میں سب سے زیادہ سمجھتی ہے۔ آپی میں مجرم ہوں آپ کا، مجھے اندازہ نہیں تھا میری اس شرارت سے آپ کی شادی شدہ زندگی تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں آپی، آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ گڈو اپنی آپی کے قدموں میں ندامت سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گڈو کے بچے اتنی خطرناک شرارت، تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیری اس حرکت کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرنے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے اب ایسا مذاق کسی اور کے ساتھ کبھی مت کرنا۔ چل اب یہ رونا دھونا بند کر اور آرام سے بیٹھ، میں تیرے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اور ہاں منّے کے ابا، تم پر بھی خوب شاباشی ہے ویسے، تم بھروسے لائق مرد نہیں ہو، کوئی بھی آ کر تمہیں دانہ ڈالے گا تم چل پڑو گے اس کے پیچھے۔ صبر کر جاؤ، تمہاری خبر تو میں اب خوب جم کر لوں گی۔ آج منّے کے ابا اپنی زوجہ محترمہ اور گڈو کے سامنے مارے شرم کے چلو بر پانی میں ڈوب جانے کو بھی تیار تھے۔ اللہ میری توبہ، کیا کیا رومانٹک باتیں کر ڈالی تھی میں نے اس گڈو کے بچے سے اپنی گرل فرینڈ سمجھ کر۔ واقعی کتنا بڑا ٹھرکی ہوں میں، اللہ معاف کرے مجھے۔ میں تو اس بدمعاش گڈو سے شادی کے لیے بھی بازد تھا۔ اب سمجھ آیا کہ سہرش شادی کا سنتے ڈر کیوں جاتی تھی۔ منّے کے ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا، ہائے ویسے یہ سہرش تھی بڑے کمال کی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔